آج ایک خوبصورت دن کا آغاز ہوا تھا۔ وہ نیکسس سے تیار ہو کر اپنی شاندار پرسنالٹی کو ایک نظر آئینے میں دیکھا۔ قیمتی 3 پیس پر مہنگا پرفیوم اسپرے کرتا وہ مسکرایا۔ کاش جیسا سب نظر آ رہا ہے ایسا ہی حقیقت میں ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو حسرت کے رنگ ابھرے اور پھر سر جھٹک کر باہر نکل آیا۔ باہر کھڑے ملازم نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑا بوکے اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ سر کا حکم ہے اور انہیں تم پر پورا بھروسہ ہے کہ تم اپنا کام مکمل کرو گے۔ اس نے لب دبا کر سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی روانہ ہوئی مگر اس کا ذہن مختلف سوچوں میں گھرا ہوا تھا۔ خوبصورت گلدستہ لے کر مسٹر ہاشم کے گھر پہنچ گیا تھا، جہاں مسٹر اینڈ مسز ہاشم اس کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اس کے شاندار بنگلے سے مرعوب ہوتا وہ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ دونوں میاں بیوی اس سے باتوں میں مصروف تھے، جس کا وہ فرضی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے رہا تھا، لیکن در حقیقت سارا دھیان ایک ہی سوال پر اٹکا ہوا تھا کہ ان کی بیٹی پریزے کہاں ہے، جس کے لیے وہی ساری محنت کر رہا ہے۔ منہ اٹھا کر پوچھنا مناسب نہیں تھا، لہٰذا صبر کر کے بیٹھا رہا۔ شاید یہ لوگ وہی خود ہی تھوڑی دیر تک پریزے کو بلا کر اس کی ملاقات کروا دیں۔ پریزے نہیں آئی ابھی تک۔ ہاشم صاحب نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ داؤد نے پہلو بدلا۔ دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ مسز ہاشم مسکرائیں۔ وہ بس آتی ہی ہوگی، آپ لوگ آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے، مسز ہاشم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ سب کھانے کی میز کے گرد بیٹھے تھے، تبھی مسز ہاشم خوشی سے بولی، لے پریزے بھی آ گئی۔ وہ اپنے عقب میں داخلی دروازے کی جانب دیکھ نہیں پایا تھا۔ اس کی پشت تھی، لہٰذا وہ فوری آنے والی کو دیکھ نہ سکا، لیکن وہ خیال اسے بےتاب کر گیا تھا کہ نہ جانے وہ کیسی ہوگی، وہ پہلے کیا بات کرے گا اس سے۔ تب تک وہ گھوم کر اس کے مقابل اپنی ماں کے قریب آ کر بیٹھ چکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی داؤد کو لگا جیسے سب کچھ تھم سا گیا ہے۔ وہ نازک سی جسم والی ایک پیاری سی لڑکی تھی، جس نے ہلکے پیازی رنگ میں کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ دوپٹہ کندھے پر تھا اور کمر تک آتے بال پونی ٹیل میں بندھے تھے اور لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتی نظر جھکا گئی تھی۔ بیٹا یہ ہے داؤد صاحب، ان کے ساتھ ہی تمہارے پاپا نے بزنس ڈیل کی ہے۔ اسے دیکھ کر کھو سا گیا۔ اتنی معصوم اور خوبصورت تھی وہ۔ ہیلو، اس نے آہستگی سے کہا۔ اس کی آواز بھی اس کی جیسی نازک تھی۔ تعارف کے بعد کھانے کا آغاز ہوا اور ساتھ ساتھ ہاشم صاحب داؤد سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ دونوں بہانے سے وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ اب کمرے میں بس یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے اور ان کے درمیان خاموشی تھی۔ غالباً دونوں میاں بیوی نے جان بوجھ کر انہیں یہ تنہائی فراہم کی تھی۔ کھانا بہت اچھا بنا ہے۔ خاموشی توڑنے کی کوئی اور بات نہ ملی تو داؤد نے تعریف کر دی۔ تھینکس، وہ مسکرائی، بٹ یہ میں نے نہیں بنایا، ملازمہ نے بنایا ہے۔ اس نے سادگی سے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کو کھانا بنانا نہیں آتا؟ داؤد نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ بہت شاندار نہیں کہ لازمی تعریف کی جائے، لیکن بنا لیتی ہوں۔ کھانا بنانے پر نہ صحیح، اپنے بارے میں سچ بولنے پر جو تعریف بنتی ہے۔ یہ بات داؤد نے دل سے کہی۔ اس کے گلابی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جس کے باعث مزید پیاری لگی۔ ان لوگوں کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزار کر بالآخر داؤد نے رخصت لی۔ گھر آ کر بھی اس کا سارا دھیان ایک لڑکی کی مسکراہٹ میں اٹکا رہا۔ اس کے دل و دماغ پر وہ پیاری سی لڑکی چھائی تھی۔ تبھی من کر رہا تھا کہ سارا ناٹک چھوڑ چھاڑ کر بس فوراً اسے شادی کر لے اور وہ اس کی باہوں میں ہو، پرسکون زندگی گزارے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے صبر کرتے ہوئے پاس پڑے تکیے کو باہوں میں بھیجتے ہوئے آنکھیں موند کر تصور کرنے لگا کہ بس وہ من موہنی سی لڑکی اس کی باہوں میں ہو۔ بس بے چند روز بعد کا سورج طلوع ہوا۔ آج کا دن اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ آج اس کے باس کی طرف سے تیار کیے گئے اس کے نقلی انکل انٹی اس کا رشتہ لے کر ہاشم کے گھر جانے والے تھے۔ داؤد کو پورا یقین تھا کہ وہ لوگ منع نہیں کریں گے۔ اس نے اپنی اچھی ڈھاک بٹھائی تھی ان دونوں پر
اور یہی ہوا۔ دونوں میاں بیوی نے سوچنے تک کی مہلت نہ مانگی اور فوراً سے پہلے ہاں کر دی۔ ہاشم صاحب تو جیسے اسی پیشکش کے انتظار میں بیٹھے تھے اور اسی ملاقات میں شادی کی تاریخ رکھی گئی جو اگلے ماہ کی تھی۔ اتنی جلدی اس سب پر سد شکر کہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کھڑا کیا، کہیں رشتہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ جمال احمد تک جب یہ خبر پہنچی تو اس کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے جو سوچا تھا وہی سب ہو رہا تھا۔ وہ ہاشم کو پوری طرح برباد کر دینا چاہتا تھا اور اسے برباد کرنے کا سب سے آسان طریقہ اس کی جان سے پیاری بیٹی کو تکلیف پہنچا کر دینا تھا۔ شادی کی تیاریاں دونوں طرف سے عروج پر تھیں۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ داؤد کی ڈریسنگ دیکھنے کے قابل تھی۔ ڈیشنگ تو وہ تھا ہی، قیمتی لباس اور شاہانہ رہن سہن میں اسے پوری طرح بدل دیا تھا۔ کب شادی کا دن آ پہنچا پتہ ہی نہیں چلا۔ عالیشان ہال میں اس وقت خوشی سے بھرپور جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ہر طرف مبارک سلامت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بالآخر داؤد اور پریزے کا نکاح ہو گیا تھا۔ داؤد کی طرف سے شریک سارے نقلی دوست احباب نبیل نے ارینج کیے تھے، جس میں داؤد کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا سارا دھیان تو اپنے پہلو میں بیٹھی دلہن پر تھا۔ جو سرخ جوڑے میں دلہن بنی اس کی بے تابیہ مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ خود بھی سیاہ شیروانی میں خاصا جاذب نظر لگ رہا تھا۔ خوشی تو آج مسٹر اینڈ مسز ہاشم کی بھی دیدنی تھی کہ اتنا اچھا داماد جو مل گیا تھا۔ تمام رسومات کے بعد تقریب اختتام پذیر ہوئی اور پریزے کو داؤد کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور شب وصل بھی آ گئی۔ داؤد بیڈ روم میں داخل ہوا تو مدھم روشنی میں کمرہ کسی خواب کی تعبیر لگ رہا تھا۔ پھولوں سے سجا ہوا بستر، فضا میں پھیلی خوشبو اور اس کے بیچوں بیچ دلہن بنی پری سر جھکائے مہندی سے سجے ہاتھ گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ داؤد خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا اور رونمائی کے تحفے میں دیا گیا ڈائمنڈ لاکٹ اس کی گردن میں سجا دیا۔ ٹھنڈی چمکدار چین جب اس کی گردن جلد سے ٹکرائی تو پری کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے پری کا مہندی والا ہاتھ تھاما، آہستہ آہستہ انگلیوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے محبت بھری باتیں کرنے لگا۔ پری کا چہرہ خوشی سے گلنار تھا۔ داؤد کی نظریں ہر چیز سے ہٹ کر اس کے شوخ لبوں پر تھی۔ ہلکی ہلکی کپ کپاہٹ لیے بے حد حسین لگ رہا تھا۔ وہ نرمی سے جھکا اور اپنے سلگتے ہوئے لب اس کے لبوں سے لگا دیے۔ پری نے آنکھیں سختی سے میچ لی۔ داؤد جنونی انداز میں اس کے لبوں کو چومتا بے خود ہو رہا تھا۔ ابھی وہ اس کے اوپری لب کو چومتا تو کبھی نچلے لب کو چوستا۔ پریزے نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑ لیا، جیسے خود کو سنبھالنے کی آخری کوشش ہو۔ داؤد کی غربت اس کے لیے کسی آندھی کی طرح تھی جو ضبط کی دیواریں گرا رہی تھی۔ داؤد ایک لمحے کو رکا۔ اس کی پیشانی سے ٹک گئی۔ بے ترتیب سانسیں، تیز دھڑکنیں اور وہ خاموشی جو سب کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے پری کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، انگوٹھے اس کے گالوں پر ٹھہرے۔ پری نے آنکھیں کھولی تو اس کی نگاہوں میں ایسی شدت تھی کہ دل لرز گیا۔ وہ دوبارہ قریب ہوا، اس بار نرمی اور بے قراری کی امتزاج کے ساتھ، جیسے وہ ہر لمحہ یاد میں قید کرنا چاہتا ہو۔ پری کی سانسیں بکھر گئی۔ اس کا وجود اس قربت کے ردھم میں ڈھلتا چلا گیا۔ اس نے داؤد کی گرفت میں خود کو محسوس کیا اور بے خود بھی۔ وہ لمحہ، وہ خاموشی، وہ تپش، سب کچھ ایک ہی احساس میں سمٹ آیا تھا۔ مدھم روشنی میں پھولوں سے سجا بستر اس کے بے قابو سانسوں کا گواہ بن رہا تھا۔ داؤد نے پریزے کو آہستگی سے اپنے قریب کیا تو وہ لمحہ بھر کو ٹھٹکی، پھر خود ہی اس کی قربت میں ڈھلتی چلی گئی۔ اس کی گرفت میں ایک بے قراری تھی، ایسی جو چھپانے سے اور نمایاں ہو جاتی۔ پریزے کی پلکیں بوجھل تھیں، ہونٹوں پر لرزش اور دل کی دھڑکن حد سے تیز۔ داؤد نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، نرمی اور شدت کا حسین امتزاج، اور اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ سانسیں آپس میں الجھیں تو فضا میں ایک نشہ سا پھیل گیا۔ وہ لمحہ جس میں وقت رک جاتا ہے، اسی لمحے میں وہ دونوں کھو گئے۔ داؤد کی باہیں اس کے گرد مضبوط ہوئیں، جیسے وہ اسے اپنی دنیا میں محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ پریزے نے بے اختیار اس کے قریب ہو کر خود کو اس کے اعتماد کے حوالے کر دیا۔ حیا اور چاہت ایک ساتھ اس کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ بستر کی نرمی، پھولوں کی خوشبو اور دلوں کی بے قراری
سب ایک ہی ردم میں ڈھل گئے۔ وہ خاموشی بھی بول رہی تھی۔ اگلی صبح داؤد اس سے پہلے ہی جاگ گیا تھا اور اپنے پہلو میں سکون سے سوئی پری کو دیکھتے ہوئے پھر سے بے ہوا اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ پیاری سی لڑکی اس کی بیوی ہے، وہ اس پر پورا حق لگتا ہے۔ تبھی پری بھی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پایا تو مسکرایا۔ پری نے اس کی باہوں سے نکلنا چاہا تو داؤد نے اسے زبردستی کھینچ کر سینے پر گرا لیا۔ داؤد جانے دینا، سب لوگ اٹھ گئے ہیں تو کیا سوچیں گے، مجھے فریش ہونا ہے۔ وہ شرمیلی سی سر جھکائے بولی تو داؤد نے اس کا چہرہ تھوڑے سے تھام کر سامنے کیا۔ میری جان، گھر میں تمہارے اور میرے علاوہ ہے ہی کون جو کوئی کچھ بھی سوچے گا؟ اور تم بھی، کس نے کہا کہ میں تمہیں کہیں بھی جانے دوں گا؟ پریزے نے الجھ کر اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر مہمانوں سے بھرا ہے نا؟ داؤد نے اس کے بات سنوارتے ہوئے اس کی سفید گردن پر لب رکھے۔ میری جان، وہ سب مہمان تھے میرے، اور میں نے کسی کو بھی یہاں رکنے کا نہیں کہا تھا۔ قریب قریب کے لوگ تھے، اس لیے تقریب ہوتے ہی چلے گئے، اور دیکھنا ولیمے میں پھر سے سب آ جائیں گے۔ تم ان کی فکر کیوں کرتی ہو؟ میری فکر کرو نا، دیکھو میرے لبوں پر کتنی پیاس جاگ اٹھی ہے۔ وہ بھی خود ہوتا اس کے لبوں کو چھو کر بولا تو پری کا چہرہ شرم سے گلنار ہوا۔ داؤد نے اسے قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں سے لب لگائے۔ پری کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوئی اس کی دھڑکنوں سے مدغم ہوئی۔ داؤد نے اسے اپنے پہلو میں گرایا اور اس کے نازک وجود پر پوری طرح سایہ فکن ہوا۔ اپنی شدتیں پوری طرح اس پر لوٹاتا ہوا وہ ایک بار پھر سے اس پر حاوی ہوا۔ ولیمے کی رات واقعی کسی خواب کی تعبیر لگ رہی تھی۔ وسیع و ریز لان سنہری روشنیوں سے نہایا ہوا تھا، ہر طرف سفید اور آسمانی رنگ کے پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ فانوسوں سے چھن چھن کر گرتی روشنی ماحول کو جادوئی بنا رہی تھی، جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، ہر چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں خوشی کی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ پریزے جب داؤد کے ساتھ اسٹیج پر آئی تو محفل پر جیسے ایک خاموش سا سحر طاری ہو گیا۔ ہلکے آف وائٹ اور سلور رنگ کے خوبصورت لباس میں پریزے بے حد باوقار اور دلکش لگ رہی تھی، جبکہ داؤد کی شخصیت میں ہمیشہ کی طرح روب اور وقار کے ساتھ ایک نرم سی مسکراہٹ شامل تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں چھپی محبت سب کچھ کہہ رہی تھی بغیر کسی لفظ کے۔ پس منظر میں مدھم موسیقی چل رہی تھی، کہیں کہے گونج رہے تھے، کہیں مبارکباد کے الفاظ، بزرگ دعاؤں میں مصروف تھے اور نوجوان خوشی کے اس لمحے کو تصویروں میں قید کر رہے تھے۔ کھانوں کی خوشبو نے محفل کو اور بھی رنگین بنا دیا تھا۔ روایتی ذائقوں سے لے کر جدید ڈشز تک ہر چیز اہتمام اور ذوق کا آئینہ دار تھی۔ داؤد نے جب ہلکے سے پریزے کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شکر اور اپنائیت کی جھلک تھی، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں محفوظ کر لینا چاہتا۔ پریزے نے بھی نظریں جھکا کر مسکرا دیا۔ اس مسکراہٹ میں سکون بھی تھا اور آنے والی زندگی کے حسین خواب بھی۔ یوں یہ ولیمہ محض ایک تقریب نہیں رہا، بلکہ دو دلوں کے ملن۔ خیر و عافیت یہ تقریب بھی اختتام پذیر ہوئی اور سب واپس گھر کو لوٹ گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظریں پری کے حسین وجود سے جیسے چپک کر رہ گئی تھی۔ وہ اس نازک سی پری پر جائز اور مکمل حق رکھتا تھا۔ کسی لڑکی کی بدولت اسے زندگی جینے کے وہ پل ملے تھے جو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیے تھے۔ وہ ان پلوں کو بھرپور طریقے سے جی لینا چاہتا تھا۔ تبھی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ اس کی طرف بڑھا اور اسے جھک کر باہوں میں اٹھاتا بیڈ کی طرف چلا آیا۔ اسے لٹا کر وہ خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا، اس کے خوبصورت اور دلکش نقوش میں کھوتا چلا گیا۔ تم بہت حسین ہو میری جان، اور اچھی بھی۔ وہ اس کے گالوں کو چومتا ہوا کان میں سرگوشی کرتا بولا تو وہ ہنستے۔ اچھا، آپ کو ایک ہی دن میں اتنی جلدی پتہ چل گیا کہ میں اتنی اچھی ہوں؟ داؤد نے اس کے کندھے میں شرٹ سرکاتے ہوئے وہاں اپنے لب رکھے تھے۔ پری نے بے اختیار آنکھیں بند کی۔ ہاں میں جانتا ہوں میری جان، تم بہت اچھی ہو اور ہمیشہ ایسے ہی رہنا، کبھی مجھ سے بدگمان مت ہونا، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ وہ بے خودی میں بولتا جس کی شہرک پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا چلا گیا۔ پریزے نے بھی اپنی نازک بازو اس کے گرد لپیٹ کر جیسے خود کو اس کے حوالے کیا تھا۔
اس لیے میں فریضے کو لگ رہا تھا کہ اس سے بے پناہ محبت کرنے والا اس کا شوہر اس کی نیکی کا صلہ تھا جو خدا نے اسے عطا کیا تھا۔ شادی کے چند روز بعد دونوں ہنی مون کے لیے روانہ ہوئے تھے کیونکہ بہت زیادہ سے زیادہ وقت اس کی سنگت میں گزارنا چاہتا تھا۔ شادی کے شور و ہنگامے کے بعد جب زندگی پہلی بار سکون سے سانس لے رہی تھی تب پریزے اور داؤد ہنی مون کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ سفر صرف ایک مقام تک نہیں تھا بلکہ دو دلوں کے درمیان قربت کا آغاز تھا۔ ہلکی سی سرد ہوا، نیلے آسمان پر بکھرے بادل اور دور تک پھیلے پہاڑ، قدرت جیسے ان کے لیے ہی مسکرا رہی تھی۔ ریزورٹ کی بالکنی سے وادی کا منظر دل کو چھو لینے والا تھا۔ پریزے سفید شال اوڑھے ریلنگ کے پاس کھڑی تھی جب داؤد خاموشی سے اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ یہ سب خواب لگ رہا ہے نا؟ داؤد کی آواز میں نرمی تھی۔ پریزے نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ خواب جو تمہارے ساتھ حقیقت بن گیا ہے۔ شام کے وقت دونوں نے جھیل کے کنارے چہل قدمی کی۔ پانی میں ڈوبتے سورج کی سنہری کرنیں، ہاتھوں میں ہاتھ اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے انکہی دعائیں۔ ہر لمحہ یادگار بنتا جا رہا تھا۔ رات کے کھانے پر موم بتیوں کی مدھم روشنی میں داؤد کی نظریں بار بار پریزے پر ٹھہر جاتی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ پریزے کی آنکھوں میں جھلکتی جھجک اور محبت داؤد کے دل کو بے حد سکون دے رہی تھی۔ یہ ہنی مون صرف سیر سپاٹے کا نام نہیں تھا بلکہ اعتماد، محبت اور ساتھ نبھانے کے وعدوں کا سفر تھا، جہاں دو زندگیاں ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھ رہی تھی۔ سفر کی تھکن کے باوجود پریزے کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ کھڑکی کے پار بدلتے مناظر اسے اپنی نئی زندگی کا احساس دلا رہے تھے۔ داؤد برابر والی نشست پر بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، وہی پریزے جو اب اس کی زندگی، اس کا سکون، اس کی ہمسفر تھی۔ ریزورٹ میں داخل ہوتے ہی ہلکی خوشبو اور مدھم موسیقی نے ماحول کو اور بھی دل نشیں بنا دیا۔ کمرہ کھلتے ہی سامنے شیشے کی دیوار سے نظر آتی وادی نے پریزے کو چونکا دیا۔ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، وہ بے ساختہ بولی۔ داؤد مسکرایا۔ کیونکہ یہاں تم ہو۔ شام ڈھلتے ہی بادل آہستہ آہستہ پہاڑوں کے گرد لپیٹنے لگے۔ بالکنی میں کھڑے دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں بلکہ محبت سے بھری ہوئی تھی۔ داؤد نے نرمی سے پریزے کا ہاتھ تھاما تو وہ چونکی نہیں، جیسے اب یہ لمس اس کا حق بن چکا ہو۔ رات کے کھانے کے بعد جب کمرے میں لوٹے تو باہر ہلکی بارش ہو چکی تھی۔ شیشے پہ گرتے قطرے، مدھم روشنی اور دو دلوں کی دھڑکنیں، ہر چیز ایک دوسرے میں گھلتی محسوس ہو رہی تھی۔ داؤد نے آہستگی سے اسے باہوں میں بھر لیا اور اس پر کسی مہربان دل کی طرح چھا گیا۔ وہ دونوں اپنے ہنی مون سے واپس آ گئے تھے۔ زندگی معمول پر آ گئی تھی، لیکن پری کو لگتا تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ داؤد کی محبت اس کے لیے بڑھتی جا رہی ہے۔ آج وہ داؤد کے رکنے سے پہلے ہی بستر سے نکل آئی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے داؤد کی پسند کا ناشتہ تیار کیا تھا اور اس کے کپڑے تیار کرنے کے بعد جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے موبائل پر مصروف تھا۔ پری کو دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ آج تم کو زیادہ ہی جلدی نہیں اٹھ گئی بستر سے میری جان؟ پری مسکرائی۔ ہاں، آج آپ کو آفس جانا ہے نا؟ بہت چھٹیاں کر لی آپ نے، لیکن اب آپ کو آفس جانا پڑے گا۔ داؤد کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم سے کس نے کہا کہ میں آفس جاؤں گا؟ میرے پاس ورکرز کی کمی نہیں ہے جو میں روز آفس جاؤں۔ میرا مینیجر سب دیکھ لیتا ہے تو میں اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سخت اور کٹھور لہجے میں بولتا اسے ٹال گیا۔ پریزے نے الجھ کر اسے دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ داؤد اسے سخت لہجے میں ڈانٹا تھا۔ لیکن داؤد، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ آپ کا اتنا بڑا کاروبار ہے، کروڑوں کا بزنس ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ اس معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ کریں، چاہے وہ آپ کے قریب ہی کیوں نہ ہو۔ داؤد نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے منع کر دیا۔ بس، اور کوئی بات نہیں سنوں گا میں تمہاری۔ تمہارا کام صرف گھر سنبھالنا ہے اور میرے کام کرنا۔ اگر خوش رہنا چاہتی ہو تو مجھے خوش رکھو بس۔ وہ اسے سخت نظروں سے دیکھتا بیڈ سے اتر گیا تھا، جبکہ وہ منہ کھولے حیرت سے کھڑی داؤد کی باتوں پر غور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور پھر سارا دن گزرنے کے بعد بھی داؤد گھر نہیں آیا تھا۔ وہ پریشان سی گھر کے کام نمٹا کر خود کو موبائل میں مصروف کر چکی تھی،
لیکن جیسے ہی وہ گھر آیا تو اسے آتے ہی باہوں میں بھر کر محبتیں نچھاور کرنے لگا۔ مجھے معاف کر دو میری جان، میں نے تمہیں ایسے ہی ڈانٹ دیا، بس تم آئندہ خیال رکھنا کہ میرے کاروباری معاملات سے دور رہنا۔ میں کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کرتا، اور پھر تم تو میری جان ہو، میری بیوی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں خود کو ہلکان کرو۔ اسے محبت سے سمجھاتا ہوا بولا تو پری نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا دیا، لیکن دل ہی دل میں وہ داؤد کے اس رویے پر پریشان ہو گئی تھی۔ بہت دنوں کے بعد وہ آج گھر آئی تھی۔ داؤد آفس میں تھا اور وہ داؤد سے اجازت لینے کے بعد گھر آ گئی تھی۔ ہاشم اور سنیرا سے ملنے کے بعد اس کے دل کو جیسے تسلی ملی اور چہرے کی چمک میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بے شک اس کے ماں باپ اس پر جان نثار کرتے تھے۔ ہاشم اور سنیرا بار بار اس سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے یا نہیں، تو اس نے پورے دل سے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ داؤد کے ساتھ بہت خوش ہے اور داؤد ہی اچھا ہم سفر ہے۔ میری گڑیا، میری پریزے، کھانا لگ گیا ہے، آج سب کچھ تمہاری پسند کا بنا ہے، کاش کہ داؤد بھی یہاں ہوتا۔ پری مسکرا دی۔ مما، اچھا ہوا کہ داؤد یہاں پر نہیں ہے، مجھے کچھ وقت آپ کے ساتھ بتانے کا موقع مل جائے گا۔ میں بہت دنوں بعد آئی ہوں اور اب رات یہی رہوں گی، میں نے داؤد سے پوچھ لیا ہے۔ سنیرا نے مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوم لیا۔ جیسے ہی اس نے بریانی پلیٹ میں ڈالی تو باہر دروازے پر بیل ہوئی۔ سب نے چونک کر ایک دوسرے کے چہرے کی جانب دیکھا، تبھی ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ صاحب جی، وہ باہر داؤد صاحب آئے ہیں۔ ہاشم نے ملازم کو بری طرح گھورا۔ داؤد صاحب آئے ہیں تو انہیں اندر بلاؤ نا، منہ اٹھا کر بھاگے کیوں آئے ہو؟ لے کر آؤ انہیں اندر۔ ملازم واپس دوڑ گیا، جبکہ منہ کھولے حیرت سے سنیرا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تبھی داؤد مسکراتا ہوا سب کو سلام کرتا ہوا پری کے برابر میں بیٹھ گیا۔ داؤد، آپ تو آفس جانا تھا، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ گھر آئیں گے، اگر بتا دیتے تو ہم ساتھ میں ہی آ جاتے نا۔ داؤد نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں، میں بتا دینا چاہتا تھا، لیکن میں گھر میں پھر اکیلا رہ کر کیا کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ تم کھانا کھا لو، پھر اس کے بعد میں تمہیں شاپنگ کراؤں گا اور پھر ہم گھر چلیں گے۔ لیکن داؤد، میں آج رات امی کے پاس رکنا چاہتی ہوں، بہت دنوں بعد آئی ہوں۔ اس کے لہجے میں التجا تھی جسے داؤد نے سرے سے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ نہیں، اکیلے رہنے کی عادت اب نہیں رہی، تم نہیں ہوگی تو گھر کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ ہاشم اور سنیرا سے نظریں چراتا ہوا بولا تو وہ دونوں مسکرا دیے اور سنیرا نے بیٹی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، داؤد ٹھیک کہہ رہا ہے، شادی سے پہلے تو وہ اکیلا رہتا تھا نا، لیکن اب تمہارے وجود سے اس گھر میں رونق آ گئی ہے، تو بیٹا، بیٹیاں تو اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ تم کھانا کھانے کے بعد داؤد کے ساتھ چلی جانا، اور پھر داؤد تمہیں پھر کبھی لے کر آئے گا، اور تمہیں خوش دیکھ کر سچ میں ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا خواب یہ تھا کہ ہماری بیٹی بس اپنے گھر میں خوش رہے۔ پریزے نے خاموشی سے سر جھٹک دیا۔ وہ بستر پر لیٹی تھی جب داؤد اس کے برابر آ کر لیٹا اور آتے ہی اسے کھینچ کر باہوں میں بھر لیا۔ مجھ سے ناراض ہو میری جان؟ پری نے جواب میں خاموشی اختیار کی تھی، جبکہ داؤد نے اس کی پشت پر انگلیوں سے جیسے گٹار بجایا۔ تم جانتی ہو نا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دن تو گزار لیتا لیکن رات گزارنا مشکل ہو جاتا۔ وہ اپنی قربت سے اسے پگھلا رہا تھا اور وہ پگھل رہی تھی۔ اس کے لبوں اور سانسوں کی گرماہٹ اس کے گردن اور کندھوں کو جلسا رہی تھی۔ وہ سرگوشیوں میں اسے اپنی بے چینیوں کی داستان سنا رہا تھا۔ ایک لڑکی کو اپنے شوہر سے بے پناہ محبت اور وفا کے سوا کیا چاہیے ہوتا ہے، اور داؤد بھی اسے محبت ہی تو دے رہا تھا، اور وہ اس کی محبت میں خود کو جیسے فنا کر رہی تھی۔ اسے اتنی محبت کرنے لگا تھا کہ ایک رات بھی اس کے بغیر گزارنا جیسے ناممکن ہو گیا تھا۔ اگلی صبح ہی اسے جمال کا بلاوا آ گیا تھا اور وہ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں داؤد، مجھے بتاؤ کیا صورتحال ہے، شادی کر کے کیسا لگ رہا ہے تمہیں ایک حسین لڑکی کی قربت میں اور اتنے شاندار لائف سٹائل کے ساتھ؟ داؤد کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ جمال صاحب، میں بہت خوش ہوں، پریزے کے ساتھ ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور سادہ دل کے مالک ہے، میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، پلیز خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں نے کبھی کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگی مگر اب اس لڑکی کے لیے مانگتا ہوں۔ جمال ہنسنے لگا۔ لگتا ہے تمہیں ایک لڑکی کے حسن نے پاگل کر دیا ہے، مجنوں ہو گئے ہو، مجنوں۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ کی وجہ سے میری لائف سیٹ ہو گئی۔
مجھے گھر، گاڑی اور سب سے بڑھ کر اتنی اچھی بیوی مل گئی۔ داؤد سر جھکائے خشک لہجے میں بولا تھا، جبکہ جمال مسکرا دیا۔ مجھے تمہارا شکریہ نہیں چاہیے، میں جو کہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ تمہیں یاد ہے نا تم نے کس وعدے پر یہ شادی کی تھی؟ ورنہ میرے 15 لاکھ روپے مجھے دے دو اور اپنی اس حسین بیوی کے ساتھ عیش پر زندگی گزارو، تم اپنے گھر اور میں اپنے گھر۔ داؤد نے لب بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے، میں وہی کروں گا جو تم چاہتے ہو۔ جمال ایک بار پھر سے مسکرایا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، تمہیں کیا ضرورت پڑی ایک لڑکی کے لیے اتنی بڑی سزا کاٹو؟ جو کہا ہے بس وہی کرو۔ اس لڑکی کو جتنا بھی جسمانی اور ذہنی طور پر ٹارچر کر سکتے ہو کرو، اسے اتنا مارو کہ اس کے جسم پر بڑے نیلے نشان اس کا باپ دیکھے تو چیخ اٹھے، اور اس کی چیخ جمال احمد کے دل میں سکون کی وجہ بنے، اور اس کے بدلے میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اور اگر میں یہ سب نہ کروں تو؟ داؤد سرکش لہجے میں بولا۔ تو جمال نے اسے گریبان سے جکڑ لیا۔ تو بھی میرے 15 لاکھ کل شام تک واپس کر دینا۔ اگر نہیں کر پائے تو تمہاری لاش گلی کے کتوں کو کھلا دوں گا، یا پھر تمہاری حقیقت کھول کر ہاشم کے سامنے رکھ دوں گا، اور پھر تمہارا جو حشر وہ کرے گا وہ اس سے بھی کہیں برا ہوگا، اور تمہیں اپنی پیاری بیوی سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تمہارے پاس بہت سارے آپشن ہیں، تو پھر کیا چاہتے ہو تم؟ داؤد نے اب کی بار خود کو بے بس محسوس کرتے ہوئے محض سر جھکا دیا۔ داؤد نے بے بسی سے سر جھکایا۔ ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا، لیکن صبر کرنا ہوگا۔ میں ایک دم سے اس پر ظلم نہیں کر سکتا۔ جمال کمینگی سے ہنسا۔ ٹھیک ہے، مگر آج سے شروع کر دے۔ داؤد خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ دن بھر آوارہ گردی کرنے کے بعد جب وہ گھر لوٹا تو پری سے پریشانی سے اس کی جانی پڑی۔ کہاں تھے آپ؟ کال بھی پک نہیں کی میری، آفس بھی فون کیا تھا، آپ نہیں تھے؟ داؤد نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی اور پھر زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تمہیں میرے گھر میں ہونے سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے کیا؟ میں کہاں بھی جاؤں میری مرضی، آفس آفس، بس ایک بات کو لے کر میرے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہو؟ میرا کام میری مرضی، مجھے جیسا ٹھیک لگے گا میں کر لوں گا۔ آئندہ مجھ سے سوال جواب مت کرنا۔ اس کے کاٹدار انداز پر پری کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر آئے۔ میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ آفس نہیں جا رہے تو مجھے مما کی طرف لے جائیں۔ داؤد نے اسے بری طرح بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ تم منہ بند نہیں رکھ سکتی؟ اس دن بھی منع کیا تھا، آج پھر گھر جانا ہے؟ ایسا کرو، پیکنگ کرو اور ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ۔ داؤد نے جس انداز میں بات مکمل کی تھی، پری دنگ رہ گئی، گویا پتھر کی ہو گئی۔ تبھی داؤد کو کچھ شرمندہ ہوا۔ ابھی پچھلے ہفتے تو اپنی امی کے گھر سے آئی ہو اور پھر سے وہاں جانے کا دورہ پڑ گیا۔ داؤد کے چہرے پر خطرناک ناگواری تھی۔ پریزی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ داؤد کو آخر ہوا کیا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، گھر پر ہی رہو اور گھرداری سیکھو، بہت ہو گیا۔ فوراً بعد ہی حکم بھی دے ڈالا۔ وہ بات مکمل کر کے اٹھا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ پری ہکا بکا سے ہی کھڑی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ داؤد نے اسے اپنی سختی سے بات کی۔ آنے والے دنوں میں یہ سب درگزر کرنا اتنا آسان نہیں رہا تھا۔ داؤد کا رویہ بد سے بدترین ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے سے دھاڑنے لگتا۔ اس کی کہیں بھی آنے جانے پر سخت پابندی لگا دی تھی۔ رات ہوتے ہی وہ انتظار کرتی کہ کہیں اس کو اپنے رویے پر پشیمانی ہو اور وہ اسے باہوں میں بھیج کر محبت لٹائے، لیکن محبت کے بجائے وہ رخ پھیر کر سو جاتا اور گھر کے سارے کام اس کے ذمہ ڈال دیے۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو مضبوط کرے۔ پری کے سو جانے کے بعد وہ گھنٹوں اسے دیکھتا رہتا، آنکھیں تکلیف کی شدت سے سرخ ہو جاتی، لیکن وہ بھی نہ جانے کون سی مٹی کی بنی تھی، سب کچھ چپ چاپ سہتی گئی۔ اور جب فون پر ماں سے بات کرتی تو داؤد کی شکایت کرنے کے بجائے خود کو اتنا حساس بشاس ظاہر کرتی کہ وہ بھی دنگ رہ جاتا۔ سنو، آج میرے کچھ دوست ڈنر پر آ رہے ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کر لینا اور کھانا اچھا بنانا۔ آج ناشتے پر پھر نیا حکم جاری کر دیا تھا۔ پری کو بھی غصہ آ گیا۔ گھر پر کھانا بناؤں؟ میں نوکر لگی ہوں، باہر سے نہیں منگوا سکتے؟ داؤد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ باہر سے کیوں؟ تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں جو تم نہیں بنا سکتی؟ نہیں بنا سکتی؟ آپ بھول گئے ہیں کیا میں ہاشم علی کی بیٹی ہوں؟
داؤد نے اسے گورا۔ تو تم بھی یاد رکھو میں ہاشم علی کا داماد ہوں، وہی کرو جو تم سے کہہ رہا ہوں۔ وہ منہ کھولے اس کی سنتی چلی گئی جبکہ وہ اپنا کوٹ اٹھاتا گھر سے نکل گیا۔ پورا دن محنت کر کے اس نے مہمانوں کے لیے طرح طرح کے پکوان بنائے تھے اور میٹھے کے لیے 3-4 ڈشز الگ سے بنائی تھی۔ وہ آج ہر صورت اپنے اور داؤد کے درمیان کی تلخی کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ اگر میں سارا دن وہ کس طرح ہلکا ہو کر کھانا پکانے میں لگ رہی۔ داؤد کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے لٹ مار انداز میں اسے دیکھتے اپنا کوٹ صوفے پر پھینکا اور خود بھی بیٹھا۔ مہمان نہیں آئے اور بہت لیٹ کر دیا آپ نے آنے میں؟ داؤد نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ نہیں، وہ آج نہیں آ رہے، ان کا پلان کینسل ہو گیا۔ کیا چیخی تھی؟ داؤد نے اللہ پرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہاں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں آنا تھا ان کو، نہیں آئے۔ اب تم مجھ سے کوئی سوال مت کرنا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے سختی سے داؤد کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تمہارے لیے میری ذات صرف مذاق بن کر رہ گئی ہے؟ میں نے اتنی محنت کر کے سارا دن لگا کے کھانا بنایا اور تم بجائے مجھ سے میرا حال پوچھنے کے لاپرواہی سے کہہ رہی ہو کہ میں مہمان نہیں آئیں گے۔ اگر نہیں آنا تھا تو مجھے پہلے بتا دیتے۔ داؤد نے جواباً اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ایک دم سے اسے صوفے پر دھکا دے دیا۔ آج کے بعد مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ تن فن کرتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے اور وہ شکستہ قدموں سے سڑک پر چلا جا رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر پریزے کی آنکھوں کی بے یقینی اور اس کی دبی دبی سی سسکیاں یاد آ رہی تھی۔ وہ تڑپ رہا تھا، اسے کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسے تکلیف دینے کے بعد خود کس کرب سے گزرتا ہے۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو وہ رخ موڑے سو رہی تھی۔ وہ گہری نیند لیتا اس کے برابر آ کر لیٹ گیا۔ دل ہی دل میں اس کا شکر ادا کیا کہ وہ جلدی سو گئی تھی، ورنہ اس کی نظروں اور خاموش سوالوں سے وہ اندر ہی اندر تڑپ کر رہ جاتا۔ اچانک اس کی نظر پری کے بازو پر پڑی تو اس کا دل جیسے مٹی میں آ گیا۔ اس کا بازو پوری طرح جلا ہوا تھا اور اس لڑکی نے شاید اس پر کوئی مرہم بھی نہیں لگایا تھا۔ اس نے بے اختیار زخم کو چھو کر محسوس کرنا چاہا تو وہ نیند میں بھی سسک اٹھی اور بے اختیار آنکھیں کھول کر اپنے سامنے داؤد کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس لمحے نرمی تھی۔ پری، تمہارا ہاتھ جل گیا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں، اور تم نے کچھ لگایا کیوں نہیں اس پر؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتا تڑپ اٹھا۔ پری نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری ہمدردی کی، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ داؤد نے بنا کچھ کہے اسے کھینچ کر باہوں میں بھر لیا۔ اس کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ جس لڑکی سے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا اسے حاصل کرنے کے باوجود اسے تکلیف دینا، اور وہ بھی بنا کسی غلطی یا قصور کے، اسے ہمیشہ پشیمان ہی رکھتا۔ پری کے آنسو بہنے لگے۔ داؤد نے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، بہت ناانصافی کی تمہارے ساتھ۔ مرد ہو کر بھی وہ اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے رو پڑا۔ وہ زندگی میں کبھی بھی اتنا بے بس نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت خود کو محسوس کر رہا تھا۔ لیکن اب میں تمہیں حقیقت بتا دینا چاہتا ہوں۔ میں نے تم سے دھوکے سے شادی کی ہے، اور میرا ہاشم صاحب سے ملنا، تمہارے گھر ڈنر پر آنا، تم سے ملاقاتیں کرنا، تعلقات بڑھانا، یہ سب کچھ پلاننگ کے تحت تھا۔ پری نے آنکھیں پھیلا کر سامنے بیٹھے داؤد کو دیکھا۔ اسے لگا کہ داؤد شاید اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے، مگر اس کی آنکھیں سچ بول رہی تھی۔ بچا کر بھی کچھ بھی بول نہیں کر پائی، بس اسے سن رہی تھی۔ دیکھو داؤد، میرا ایک کام کر دو، میں تمہیں 15 لاکھ کا قرضہ معاف کر دوں گا، لیکن بدلے میں تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ جمال نے حیرت انگیز بات کرتے ہوئے شرط رکھی۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ جمال نے اسے توجہ سے دیکھا۔ تو میں اس لڑکی سے شادی کرنی ہوگی جس سے میں چاہوں گا، اور پھر تم اس کے ساتھ وہی کرو گے جو میں چاہوں گا، کرو گے؟ داؤد نے ماتھے پر بل ڈالے۔ میں کیسے شادی کر دوں؟ میرے پاس تو ایک پوری گوڑی نہیں ہے، شادی بہت ذمہ داری ہے۔ جمال نے ہنستے ہوئے اس کی پشت پر تھپکی دی۔ تو میں کس مرض کی دوا ہوں؟ میں کروں گا نا سارا انتظام۔ تو میں ایک امیر کبیر بزنس مین اور عالیشان اور لائف سٹائل دے کر، اور تمہاری شادی کے بعد سارا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا۔
تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی، بس تمہیں میرا کام کرنا ہوگا، وہ رازداری سے بولا۔ اس نے مزید وضاحت کی تو داؤد سوچ میں پڑ گیا۔ جمال کا کام کرتے رہنے سے اس کی زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے تھے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ داؤد ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ باپ تو بچپن میں ہی گزر گیا تھا۔ ماں نے جیسے تیسے کر کے اسے تعلیم دلوائی تھی اور میٹرک کے بعد اس نے اپنے بلبوتے پر ایم اے تک تعلیم حاصل کی۔ وہ ان پڑھ سڑک چھاپ نہیں تھا۔ 2 سال پہلے ماں کے گزر جانے کے بعد وہ بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ اسے جاب کی اشد ضرورت تھی، لیکن بڑے بڑے اداروں میں سفارش کے بعد جاب کہاں ملتی تھی۔ کوئی چھوٹی موٹی جاب بھی وہ کر ہی لیتا، لیکن سامنے بیٹھے امپائر کے مالک تجربہ مانگتے تھے، اور تجربہ وہ کہاں سے لاتا؟ ابھی تو تعلیم مکمل کی تھی۔ پھر اس کی زندگی میں جمال آیا۔ اس نے کاروبار کرنے کے لیے جمال سے 15 لاکھ روپے قرضہ لیا تھا کہ کاروبار شروع کر سکے، اور پھر جیسے ہی وہ ترقی کرتا تو جمال کا سارا پیسہ اسے واپس لوٹا دیا جاتا۔ لیکن قسمت نے یہاں بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا اور سارا پیسہ ڈوب گیا۔ کاروبار تو نہ چلا، لیکن جمال اس کے گریبان تک پہنچ گیا۔ اسے ہر حال میں پیسے چاہیے تھا، اور وہ اتنی بڑی رقم کہاں سے لاتا؟ ٹھیک ہے، میں ہاشم صاحب کی بیٹی سے شادی تو کر لوں گا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے ہی کیوں چنا؟ آپ کے پاس تو ایک سے بڑھ کر ایک وفادار ہے جو آپ کا کام آرام سے کر دے گا۔ جمال نے اسے گہری نظر سے دیکھا۔ نہیں، تم بہت ہینڈسم ہو، اور لڑکی ہے تو ایسی صورت ایسی وجاہت پر مرتی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم ہاشم اور اس کی بیٹی کو ضرور پٹا لو گے، اور پھر پڑھے لکھے بھی ہو، انگلش بولنا خوب آتا ہے تمہیں، تو وہ لوگ تم پر آسانی سے بھروسہ کر لیں گے۔ جمال نے وجہ بتا دی۔ اور اگر میں یہ کام کرنے سے انکار کر دوں تو؟ جمال مسکرایا۔ تو پھر 2 دن کے اندر مجھے 15 لاکھ واپس کر دینا، ورنہ تیسرے دن تمہاری لاش کسی مردہ خانے میں ملے گی، لاوارث۔ داؤد کو سانپ سونگھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن میں وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ہاشم صاحب کو کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ جمال کی آنکھوں میں جیسا خون اتر آیا تھا۔ اسے بہت کچھ یاد آنے لگا تھا۔ ہاں، اب تو میرا اتنا بڑا کام کرو گے تو حقیقت جاننا تم پر لازم ہے۔ 2 سال پہلے ہاشم نے اپنے کچھ بندوں کے ذریعے میرا اربوں کا جو مال تھا وہ پکڑوا دیا تھا، اور میرا بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ یہ ڈیلنگ اس کی ایک ریسٹورنٹ میں ہو رہی تھی، اور اس کے بندوں نے غداری کی میرے ساتھ، لیکن اب میں اپنے اس نقصان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اس کی ایک ہی بیٹی ہے جو اس کی بے حد لاڈلی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی بیٹی سے شادی کر کے اتنا اسے ٹارچر کرو کہ وہ برباد ہو جائے، گڑ گڑائے، مجھ سے معافیا مانگے۔ وہ خباثت سے ہنسا تھا۔ داؤد گہری سوچوں میں گم جمال کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو پری نے سسکتے ہوئے اس ستمگر کو دیکھا جو اس کے سامنے بیٹھا سچائی بیان کرنے کے بعد اب سر جھکائے ہوئے تھا۔ داؤد کی میٹھی باتیں اور اس کی قربت کو وہ محبت سمجھ بیٹھی تھی، مگر وہ تو سب کچھ برباد کر دینے کے ارادے سے اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن سامنے بیٹھا شخص اس کی پہلی محبت تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے سامنے جھوٹ نہیں بول رہا۔ اتنی ہمت کرتے ہوئے داؤد کے ہاتھ تھام کر سامنے کیے۔ تم نے ادھورا کام کیا ہے داؤد، اٹھو، مجھے مارو، مار مار کر میرا جسم نیلا کر دو، اور پھر طلاق دے کر میرے باپ کے دروازے پر پھینک دو۔ تمہارا 15 لاکھ کا قرض بھی معاف ہو جائے گا، اور تمہاری باقی کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ تو کس چیز کا انتظار کرے ہو؟ زبان سے تو روز میری روح کو چھلنی کرتے آئے ہو، تو اب ان ہاتھوں سے بھی کرو۔ مارو، مجھے جتنا مار سکتے ہو مارو۔ وہ چلاتے ہوئے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ داؤد نے زبردستی اسے اپنی پناہ میں سمیٹ لینا چاہا، لیکن وہ بری طرح مچلتے ہوئے سے دور ہوئی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں داؤد، آج کے بعد مجھے کبھی بھی ہاتھ مت لگانا۔ وہ نفرت سے بولتے ہوئے مزید دور ہوئی تو داؤد کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مجھے معاف کر دو پریزے، میں تمہاری زندگی میں دھوکے سے شامل ضرور ہوا ہوں، لیکن میرا خدا گواہ ہے، میں نے ہر لمحہ تم سے محبت کی ہے۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے تبھی ارادہ کر لیا تھا کہ میں تم سے شادی کرنے کے بعد تمہیں بہت دور لے جاؤں گا۔ بس جمال کا قرضہ ادا ہو جانے کی دیر تھی، اور پھر میں تمہیں یہ حقیقت کبھی نہیں بتاتا۔ میں تمہیں بہت خوش رکھنا چاہتا تھا، لیکن میری قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا، اور میری جاب بھی نہیں ملی۔ لیکن میں نے ہر لمحہ صرف تم سے محبت کی ہے۔ تمہیں تکلیف دینے کے بعد میں خود بھی تو اسی اذیت سے گزرتا ہوں۔
ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ پری سر نفی میں ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ داؤد پشیمان سا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ پری کی بات سنتے ہوئے ہاشم کا خون کھول اٹھا اور کچھ ہی دیر بعد وہ ان کے گھر آ پہنچے تھے۔ پری روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ ہاشم صاحب نے نفرت سے داؤد کی جانب دیکھا اور پھر اسے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ تم مجھ سے مقابلہ کرتے ہو؟ یہ جمال سے کہتے اگر مرد تھا تو مرد بن کر مقابلہ کرتے۔ اتنی ساری پلاننگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور میری بیٹی کو تکلیف دے کر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سب کو چھوڑ دوں گا؟ تو یہ تم لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ نفرت اور غصے سے چلائے تھے۔ داؤد نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ تبھی پری کا سر بری طرح چکرایا اور وہ ہاشم صاحب کے سینے سے لگی حواس کھو بیٹھی۔ ہاشم صاحب پریشانی کے عالم میں اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے بار بار اسے پکار رہے تھے، جبکہ داؤد نے آگے بڑھتے ہوئے اسے سنبھالنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا اور پھر اپنی بیٹی کو اٹھا کر اس کے گھر سے نکل گئے۔ داؤد خالی نظروں سے دیکھتا بیٹھا چلا گیا۔ ان کی فیملی ڈاکٹر نے پری کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد زنیرہ کو پری کی امید سے ہونے کی خوشخبری دی تھی اور لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سسک اٹھی تو زنیرہ نے بیٹی کا سر بے اختیار سینے سے لگا لیا۔ زندگی اسے نئے امتحان میں ڈال رہی تھی۔ وہ شکستہ حالت میں جمال کے سامنے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھا۔ میں مزید یہ کام نہیں کر سکتا، میں اسے بہت تکلیف دے چکا ہوں۔ اپنی بیوی سے محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے بھی یہ نکاح ہوا مگر ہوا تو ہے نا۔ میں اسے اپنی بیوی مانتا ہوں اور میں اسے طلاق نہیں دوں گا، چاہے تم میرا سر ہی کیوں نہ قلم کر دو۔ اور تم ہاشم صاحب کو بہت غلط جج کر رہے ہو، اتنے کمزور ہرگز نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے اس کی تکلیف پر تڑپ ضرور رہے تھے، مگر انہیں گرانا اور پھر ہرا دینا تمہارے بس کی بات نہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولتا ہوا جمال کا خون گرما گیا تھا۔ وہ تیش کے مارے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری نیت پہ کھوٹ آ گیا تھا داؤد، جو تم نے میرا کام پورا نہیں کیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کی بیٹی کو جسمانی ٹارچر کرو اور تم تو اسے بیوی بنا کر اس پر اپنی محبتیں لٹاتے پھر رہے ہو۔ اگر اسے جسمانی ٹارچر کیا ہوتا تو وہ ضرور اپنے باپ کو بتاتی اور وہ پریشان نہ ہوتا۔ کیا وہ پریشان نہ ہوتا؟ جمال کا غصہ سوا نیزے پر تھا، جبکہ وہ سر جھکائے ہوئے تھا۔ جو بھی ہو، میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ کمال نے دانت پیستے ہوئے اپنے آدمیوں کو خاص اشارہ کیا تھا۔ اس کا اشارہ ملتے ہی وہ بھوکے کتوں کی طرح داؤد پر ٹوٹ پڑے۔ اس نے خود کو بچانے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ اسی وقت پولیس کی ریڈ پڑی اور جمال کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے آدمیوں کو بھی۔ ہاشم نے ایک نظر داؤد کو دیکھا جو زخمی حالت میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ پولیس کے آدمی داؤد کو گھسیٹ کر لے جانے لگے تو ہاشم نے انہیں ہاتھ اٹھا کر روکا۔ اسے چھوڑ دو، یہ میرا داماد ہے اور یہ بے قصور ہے، جمال کے کالے کارناموں کے بارے میں نہیں جانتا۔ سب کے جانے کے بعد داؤد سر جھکائے ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ مجھے معاف کر دیں انکل، میں مجبور تھا۔ ہاشم نے اس کی پشت تھپکی۔ سب جانتا ہوں، میری بھی مجبوری ہے، میری فریضے نے تم سے بہت محبت کرتی ہے وہ، اور اب تو وہ خاموش ہو گئے۔ داؤد نے انہیں دیکھا تو وہ مسکرائے۔ گھر چلو، سب تمہارا انتظار کرے۔ داؤد یہ سنتے ہی ان کے گلے لگ گیا تھا۔ ہاشم نے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے دل بڑا کیا تھا، اب اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوتا؟ تو انہوں نے اس کا جھوٹ معاف کر کے اسے ایک موقع دیا ہے۔ گھر جانے سے قبل داؤد کی ہسپتال سے مرہم پٹی کروائی گئی اور جب وہ پری کے گھر پہنچ کر کمرے میں آیا تو وہ سامنے ہی منتظر ملی۔ اسے دیکھتے ہی اسے لپٹ گئی۔ شکر ہے آپ ٹھیک ہے۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ تم تو مجھ سے ناراض تھی نا، میں نے تمہیں دھوکہ دیا، تمہیں ٹارچر کیا۔ وہ اسے دیکھتی اس سے الگ ہوئی۔ جانتی ہوں میں سب کچھ جھوٹ تھا، ساری شان و شوکت جھوٹی، لیکن یہ محبت سچی ہے جو مجھے آپ کی آنکھوں میں نظر آتی ہے۔ پری کی بات پر داؤد کا دل زور سے دھڑکا۔ مجھے شان و شوکت کی کوئی ہوس نہیں، میں اپنے شوہر کے ساتھ کسی بھی حال میں خوش رہ سکتی ہوں۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، جس کی گواہ اس کی آنکھیں بھی تھی۔ داؤد کا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ اس نے پریزے کو گلے لگا کر بھینچ لیا۔ ایک اور خوشی کی خبر ہے داؤد۔ پری نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ بابا بننے والے ہیں۔ داؤد نے بے یقینی سے اسے دیکھا، لیکن پری کی آنکھوں کی چمک اسے بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔
داؤد نے اس کی پیشانی چومتے اسے پھر سے باہوں میں بھر لیا تھا۔ میری جان، تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی۔ دیکھنا، میں اپنے بچے کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا اور جلد سے جلد اچھی سی جاب بھی ڈھونڈوں گا۔ پری نے اس کے گال کو چھوا۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے، داؤد مسکرایا۔ وہ واقعی اس کا قیمتی اثاثہ تھی جس نے خوش نصیب ترین انسان کی فہرست میں شامل کر دیا تھا، جو کہ رمضان کی صورت اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، لیکن اب اس کی جان بن گئی تھی۔